This meeting is being recorded. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين واشكروا لله اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. قال ابن القیم ابن القیم کہتے ہیں کہ الشکر مبنی علی 5 قواعد، کہ 5 قواعد کے اوپر یعنی 5 بنیادیں ہیں جس کے اوپر شکر مبنی کرتا ہے. یعنی شکر کی جو ایک طرح سے آپ کہہ لیں عمارت قائم ہوتی ہے، اس کے لیے 5 قواعد چاہیے ہوتے ہیں، 5 اس کی پوائنٹس چاہیے ہوتے ہیں. خضوع الشاکر للمشکور، کہ شاکر کا خضوع کرنا، یعنی جو شکر کرنے والا ہے اس کا خضوع، یعنی اس کی جو عاجزی ہے، اس کی جو سبمیشن ہے شکر کرنے والے کی، وہ کس کے لیے؟ للمشکور، جس کا وہ شکر ادا کر رہا ہے. یعنی یہاں پر جو مراد ہے وہ یہ کہ انسان جو شکر کرنے والا ہے وہ عاجزی اختیار کرے، سبمیشن اختیار کرے، خضوع اختیار کرے. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. وَحُبُّهُ لَهُ، اور اس کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے. وَاِعْتِرَافُهُ بِنِعْمَتِهِ، اور اس کا اعتراف کرنا نعمت کے لیے، یعنی نعمت کو ایڈمٹ کرنا. کیونکہ آپ دیکھیں بہت ساری نعمتیں ہمارے پاس ایسی ہیں جن کو ہم مینشن بھی نہیں کرتے کہ وہ ہماری نعمتیں ہیں. جیسے ہمیں زندگی میں ہر انسان کو ایک طور پہ کچھ نہ کچھ نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں. جیسے ہم سانس لے رہے ہیں، ہماری باڈی کے بہت سارے آرگنز کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو بھی مادی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہیں، یعنی ان کا ہم اعتراف کریں، ان کو ہم کہیں اپنی زبان سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری، مطلب ان کو ہم گن رہے ہیں کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ان کا اعتراف کرنا. وَثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ بِهَا، ثنا ہوتا ہے کہ تعریف کرنا، کہ ان کو آپ ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں کہ یہ نعمتیں ہیں، اور پھر ان کی تعریف بھی کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کرم ہے جو ہمیں یہ نعمتیں ملی ہیں. وَأَلَّا يَسْتَعْمِلْهَا فِي مَا يَكْرِهُ، اوکے. اور یہ چیز کہ جو نعمتیں ہیں ان کا استعمال آپ اس جگہ نہ کریں جہاں اللہ کو نہیں پسند. کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، تو آپ ان میں سے کوئی بھی نعمت ایسی جگہ کے اوپر نہیں استعمال کر رہے جو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے جس کام کو. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اگر یہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے اس کو ہم دیکھیں تو انسان کے پاس جو بھی جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، تو ہم اپنی باڈی سے کوئی بھی گناہ کا کام نہ کریں. یہ اس شکر کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم اپنے ذہن سے، آنکھوں سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے کوئی بھی گناہ کا کام نہ کریں. یہ شکر کی ڈیمانڈ ہے کہ جس طرح ابن القیم نے یہ 5 چیزیں بتائی ہیں جو کہ شکر کے لیے ضروری ہیں، اس میں یہ لاسٹ ون جو ہے یہ بہت ہی ایک زبردست پوائنٹ ہے کہ اگر ہم اس نہج کے اوپر شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو پھر کوئی وہ نہیں رہ جاتا، گناہ کا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں رہ جاتا جس کو ہم کہیں چلو کوئی بات نہیں ہم کر لیں. مطلب اس کے اوپر عمل کرنا ایک بہت ہی استقامت والا کام ہے اور بہت ہی اپنے آپ کو کنٹرول کر کے چلنے والا کام ہے اس طریقے کے اوپر شکر کرنا. غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. قیل سبب تقدیم المغفرة على الرحمة ان المغفرة سلامة والرحمة غنیمة. یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر غفور جو ہے وہ پہلے آیا ہے اور رحیم بعد میں. تو سبب تقدیم المغفرتی، یعنی مغفرت والی جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کو پہلے لایا گیا ہے رحمت سے. اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے کہ ان المغفرۃ، کہ بے شک جو مغفرہ ہے، سلامتن، وہ سلامتی کے لیے ہے، یعنی وہ سیفٹی ہے. والرحمت غنیمت، اور جو رحمت ہے غنیمت ہے. غنیمت ہوتا ہے آپ کو جو پرائز کے طور پر ملتا ہے، جیسے مال غنیمت بھی ہم اس سے فیملیئر ہوتے ہیں.
تو माल गनीमत भी आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही होती है, एक प्राइज़ के तौर पर मिल रहा होता है। जब जिहाद के अंदर आप फ़तह याब होते हैं, तो आपको जो भी चीज़ें मिलती हैं, वो एक्स्ट्रा एक तरह से आपका इनाम के तौर पर आपको मिल रही होती हैं। तो इस तरह से जो मग़फ़िरत है, वो सलामती के लिए है, वो आपकी सेफ्टी के लिए, और रहमत जो है, वो एक प्राइज़ के तौर पर है। और वस्सलामतु मत्लूबतुन क़ब्ल अल-गनीमा, और जो सलामती होती है, जो आपकी सेफ्टी है, वो पहले मतलूब होती है गनीमत से, कि ज़ाहिर है आप सही सलामत होंगे तो फिर आपको प्राइज़ेज़ भी जो आपको मिलेंगे, आप उनको एन्जॉय करेंगे। तो इस सेंस में जो सलामती है वो पहले है, और गनीमत जो है वो दूसरे नंबर पे है। फमा अस्बरहुम अला अन्नार, तो क्या ही बड़ा उनका सब्र है आग के ऊपर। क़ाल क़तादा, क़तादा कहते हैं कि वल्लाहि मा लहुम अलैहा मिन सब्रिन, कि वो कसम खा के कह रहे हैं, वल्लाही अल्लाह की कसम, कि नहीं है उनके लिए सब्र आग के ऊपर। मतलब ये जो एक उसलूब इख्तियार किया गया है कुरान में, कि उनका कितना ही बड़ा सब्र है आग पे, तो ज़ाहिर है आग पे इंसान सब्र तो नहीं कर सकता, वो तो एक अज़ाब के तौर पर मिल रही है, उसको एक सज़ा मिल रही है। तो यहाँ पर क़तादा कहते हैं कि वल्लाही मा लहुम अलैहा मिन सब्रिन, के उन लोगों का सब्र नहीं है जो वो आग के उसके ऊपर करेंगे। वलाकिन, लेकिन मा अजरअहुम अलल अमल अल्लज़ी युक़र्रिबुहुम इलन नार, लेकिन जो, मा यहाँ पर जो के मीनिंग में है, अजरअहुम, के जो उन्होंने, अजरअ होता है ना, जैसे हम उर्दू में भी यूज़ करते हैं, जुर्रत का वर्ड यूज़ करते हैं, जरी, के जुर्रत की है उन्होंने जिस अमल को करने की, मा अजरअहुम अलल अमली, के जो जुर्तें करते रहे हैं वो लोग अपने गुनाहों के कामों के हवाले से, अल्लज़ी युक़र्रिबुहुम इलन नार, उस उन्हीं सारी जो बुराई के काम हैं, उन्होंने उनको करीब कर दिया है आग के। तो ये चीज़ है कि उनका फमा अस्बरहुम अलन नार, कि उनका कितना ही बड़ा सब्र है आग के ऊपर, क्योंकि वो गुनाह करते रहे हैं, तो इस वजह से वो आग के करीब हो रहे हैं। व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा, कि वो माल देते हैं अल्लाह की मोहब्बत की वजह से, ज़विल क़ुर्बा, अपने क़राबतदारों को। कसीरुम मिनन नास यग़फ़िलु अन सदक़ति अलल अक़ारिब, के बहुत सारे लोग, कसीर, बहुत सारे लोगों में से, यग़फ़िलु, जो कि गफ़लत कर देते हैं सदका करने को, अलल अक़ारिबी, अपने करीब के लोगों में। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैसे तो सदका करते हैं, लेकिन अपने क़राबतदारों के हवाले से वो गाफ़िल हो जाते हैं, वो उसको, मतलब उनको भूल जाता है, ये कह लें आप, गफ़लत हो रही है उनसे। मआ अन्न सवाबुहा मुज़ाअफ़, मआ यानी साथ के लिए ये वर्ड यूज़ होता है, कि जो सवाब है ज़विल क़ुर्बा को देने का, अक़ारिबीन को देने का, मुज़ाअफ़, वो दुगना-चुगना है। फ़फ़िल हदीसी, तो हदीस में आता है कि सिलतु ज़िर रहिम अला ज़िर रहिम सदक़तुन व सिलतुन, कि जो आप सदका करते हैं रहम वाला रहम से, यानी आपका जहाँ कुर्बत के रिश्तेदारी हैं और आप वहाँ पर सदका कर रहे हैं, तो वो सदका भी है और सिला भी है, यानी रिश्तों को जोड़ने का भी काम होता है उससे। तो ये आपका सवाब के अंदर इज़ाफ़े का सबब बन रहा है, क्योंकि आप सदका भी कर रहे हैं, आप एक ही टाइम में 2 सवाब कर रहे हैं, सदका भी कर रहे हैं और सिलतुर रहम भी कर रहे हैं। वलकुम फिल क़िसासि हयातुन, कि तुम्हारे लिए किसास में ज़िंदगी है, यानी कत्ल के बदले जो कत्ल किया जाता है, या नाक अगर किसी ने तोड़ दी किसी की, तो नाक के बदले नाक, आँख के बदले आँख, ये हमारे इस्लाम में एक कायदा, एक कानून है जिसको किसास का नाम दिया जाता है। क़ाल अस्सयूती, तो इमाम सयूती कहते हैं कि मानाहु कसीरुन व लफ़्ज़ुहु क़लील, कि इसका मानी बहुत बड़ा है, लेकिन इसके लफ्ज़ बहुत कम है। ये जो किसास के अंदर ज़िंदगी है, इसका मानी बहुत वास्ट है, बहुत गहरा मीनिंग है इसका, लेकिन इसके अल्फ़ाज़ बहुत कम है। लिअन्न मानाहु अन्नल इंसान इज़ा अलिम, क्योंकि इसका मीनिंग ये है कि बेशक इंसान जब उसे इल्म होता है, इज़ा अलिमा, कि जब वो जान गया, अन्नहु मता क़तल क़ुतिल, कि जब भी वो कत्ल करेगा, क़ुतिला, उसको कत्ल किया जाएगा। काना ज़ालिका, ये दाइयन इला अल्ला युक़दिम अलल क़त्ल, ये बात दाइयन यानी उसको बुलाने वाली है
اس چیز کی طرف کہ وہ قتل کا اقدام نہ کرے. یقدم ہوتا ہے کسی چیز کو کرنے کے لیے آپ جو قدم بڑھاتے ہیں, آپ سٹیپ آگے لے رہے ہیں کسی عمل کے لیے, تو یہاں پر یہ ہے کہ جب اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل ہو جاؤں گا, اگر میں نے قتل کیا تو مجھے قتل کیا جائے گا, تو یہ چیز اس کو اس چیز کی طرف بلاتی ہے کہ وہ آگے نہ جائے قتل کرنے کے لیے. فارتفع بالقتل الذي هو القصاص, تو فرتفع یعنی ارتفاع کر دیا, بالقتل قتل سے, الذي هو القصاص جو کہ قصاص ہے, یعنی قصاص کے بدلے میں قتل کر دینا, قتل ہو جانا کسی شخص کا, اس چیز نے ارتفاع کر دیا, اٹھا دیا, کثیر من قتل الناس, بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں سے قتل ہونا, بعضهم لبعض, آپس میں ایک دوسرے کو. تو مطلب یہ چیز کہ ان کو چونکہ یہ پتا ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو وہ اس چیز کے اوپر آمادہ ہو جائیں کہ ہم وہ غصے میں دوسرے بندے کو قتل کر دیں یا کسی بدلے میں یا جس بھی ریزن سے, لیکن چونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر میں نے قتل کیا تو بدلے کی بات تو یہاں نہیں ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے بدلے میں تو قتل کیا جاتا ہے, لیکن اگر غصے میں یا کسی حسد کی وجہ سے یا کوئی بھی اور ریزن ہے جو قصاص کے انڈر نہیں آ رہی, اس صورت میں اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر رہا ہے تو اس کو پتا ہے کہ مجھے واپس قتل کیا جائے گا, تو یہ چیز قصاص کا جو کنسپٹ ہے یہ اس کو روک رہا ہے کہ وہ قتل نہ کرے. یہ بات ہے اس سینٹنس کے اندر. وَكَانَ ارْتِفَاعُ الْقَتْلِ حَيَاةٌ لَهُمْ, اور قتل کو اٹھا لینا, ارتفاع کر دینا قتل کا, یہ کیونکہ وہ قتل سے رک گیا ہے نا, تو مطلب اس سینس میں کہ اٹھ گیا ہے قتل, کہ اس نے روک لیا ہے قتل کرنا, یعنی اپنا فیل جو ہے اس نے اس چیز کو ختم کر دیا کہ میں نے قتل نہیں کرنا. یہ اس کے لیے حیات لہم, اس کے لیے زندگی ہے. کیوں زندگی ہے؟ کیونکہ اگر وہ قتل کرتا تو اس کو بدلے میں قتل کیا جاتا, تو اس نے اپنے آپ کو قتل کرنے سے روکا, اور اس کا اپنا قتل جو قصاص میں ہونا تھا اگر وہ قتل کر لیتا تو وہ بھی ختم ہو گیا. تو اس طریقے سے دو لوگ جو ہیں وہ زندگی کی طرف آگے, حیات لہم, یہ ان کے لیے جو ہے وہ زندگی کا سبب بن گیا. وقد فضلت هذه الجملة, فضلت یا فضلت, اس کو پتہ نہیں کس طرح سے پروناؤنس کریں گے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پریفر کیا ہے میں نے اس جملے کو اعلی اوجز ما كان عند العرب. اس اوجز جو ہے وہ آؤٹ لائن کو بولتے ہیں, یعنی کوئی ایسا جملہ ہے جو کہ عربوں کے اندر بہت زیادہ مطلب مشہور ہے, اس حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو پریفر کیا ہے فی هذا المعنی, اس کے میننگ میں, یعنی اس بات کو سمجھنے کے لیے یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک پریفر کرتا ہوں ایک سینٹینس کو جو کہ عربوں کے اندر بڑا ہی مشہور تھا, جو کہ اس قصاص کے میننگ کو سمجھنے میں ہمیں ہیلپ کرتا ہے. وہو قولہم, اور وہ ان کا قول ہے, یعنی عربوں کا قول ہے, القتل انفى للقتل, کہ جو قتل ہے انفا ہوتا ہے نفی کرنے والا ہے, للقتل قتل کا, بعشرین وجہن او اکثر, 20 اینگل سے یا اس سے بھی زیادہ. تو یعنی یہ ان کے ہاں ایک مشہور کہاوت کہہ لیں یا ایک مشہور جملہ تھا ان کے بیچ میں کہ القتل انفى للقتل, کہ جو قتل ہے وہ نفی کرتا ہے قتل کی, کہ مطلب آپ نے ایک چین شروع کر دی نا, اگر آپ نے قدم بڑھا کر قتل کیا ہے تو پھر ایک چین شروع ہوگی, پھر قصاص ہوگا. تو اس طرح سے ایک قتل دوسرے قتل کے لیے نفی کر رہا ہے کہ اگر آپ نہیں کرتے تو پھر یہ جو ایک قصاص کا طریقہ ہے وہ نہیں چلے گا. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ. اب یہاں پر وصیت کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ جو بھی خوف محسوس کرتا ہے کسی وصیت کرنے والے سے, جنفن او اسمن, جنف کا یا اسم کا, اسم ہوتا ہے گناہ اور جنف بھی ایک, ان دونوں ورڈز کو نیچے یہ ایکسپلین کر رہے ہیں تو ہم اس کو پھر اسی ٹائم دیکھیں گے کہ جو شخص وصیت کرنے والے سے, مطلب جو وصیت کرنے والا شخص ہے وہ اپنی جائیداد کے حوالے سے کوئی جنف یا اسم کا کام کر رہا ہے, تو جو اس کے وارثین ہیں فمن خاف, تو وہ
خوف محسوس کر رہے ہیں تو کیا آتا ہے وارثین کے اوپر فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو وہ اس کی وصیت کے اندر چینجنگز کر دیں، یعنی اصلاح کی طور پہ. ویسے تو جو وصیت کر کے جا رہا ہے اس کی وصیت کو ایز اٹ از فالو کرنا ضروری ہے، لیکن اگر وصیت کرنے والے نے جنف کے اندر یا اسم کے اندر کوئی کے حوالے سے کوئی وصیت کر دی ہے تو اس کے وارثین کو چاہیے کہ وہ اصلاح کر دیں. فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو وہ اصلاح کرتے ہیں. فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس ٹائپ کی جو چینجنگ وصیت کے اندر وارثین کریں گے فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ اس آیت کے اس حصے کا مطلب ہے. تو وَالْجَنَفُ الْجُورُ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ، جنف کو اب یہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ الجنف کیا ہوتا ہے. الجور ہوتا ہے یعنی غیر عدل یا غیر منصفانہ ایک عمل ہے. من غیر تعمد، جو کیا جاتا ہے بغیر جان بوجھ کے. غیر تعمد، تعمد ہوتا ہے نا قتل عمد، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے قتل کیا جاتا ہے، اور قتل خطا ہوتا ہے کہ جو آپ بائی مسٹیک کر دیتے ہیں. تو غیر تعمد یعنی آپ جان بوجھ کر نہیں کر رہے، لیکن آپ سے وصیت کے اندر جنف ہو گیا ہے، یعنی غیر منصفانہ ایک عمل آپ کے ہاتھوں ہو گیا ہے. جنف یہ چیز ہوتی ہے. اسم کیا ہوتا ہے کہ والاسم هو الجور المتعمد، کہ گناہ وہ ہوتا ہے جو آپ نے غیر منصفانہ طور پر وصیت کی ہے لیکن وہ جان بوجھ کے کی ہے. تو اس طرح سے یہ وصیت کے حوالے سے ہے کہ جنفن یعنی اس کا کوئی ایک رجحان ہو جاتا ہے کسی کی طرف، یا اس سے گناہ کے کام کی کوئی وصیت ہو جاتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں اس طرح سے ایکسپلینڈ ہیں. وذلك بتفضيل من لا يستحق التفضيل في الميراث على غيره المستوي له او الاحق منه. اچھا، اس کا مطلب ہے، اور یہ اب وہ ایکسپلین کر رہے ہیں وصیت کے حوالے سے، اور یہ کیسے ہے کہ بتفضیل یعنی کسی کو پریفرنس دے دینا. من لا يستحق التفضیل، جو کہ مستحق نہیں ہے، ایلیجبل نہیں ہے اس تفضیل کا یعنی اس پریفرنس کا، فی المیراث میراث کے اندر، اعلی غیرہ اس کے علاوہ، المساوی لہو جو کہ اس کے ایکول ہے، اول احق منہ یا پھر اس سے زیادہ حقدار ہے. تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو وصیت کرنے والا ہے وہ کسی ایسے کو اپنی جو میراث ہوگی اس کی، کیونکہ وصیت تو تبھی امپلیمنٹ ہوتی ہے نا جب کوئی شخص فوت ہو جائے. تو فوت ہونے کے بعد جو اس کی جائیداد ہے اس میں جو میراث اس کی بنی ہے تو اس میں سے بھی وہ ظاہر ہے زیادہ سے زیادہ اگر وہ کر سکتا ہے، وصیت کر سکتا ہے، تو وہ 1/3 کی کر سکتا ہے. تو وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ جو اس کو وصیت کرنی چاہیے وہ کسی غیر مستحق کے لیے وصیت کر رہا ہے، یا پھر کوئی اس سے بھی زیادہ حقدار ہے اس وصیت کا اور وہ اس کے لیے وصیت نہیں کر رہا. تو یہ چیز ہے. اور اس میں یہ بھی چیز ہو سکتی ہے نا کہ آپ کے پاس 1/3 کی خالی اماؤنٹ ہوتی ہے جس کے حوالے سے آپ وصیت کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ 1/3 سے زیادہ کی وصیت کر رہے ہیں تو آپ وارثین کا حق دبا رہے ہیں نا، آپ وارثین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، جو کہ ایک اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق جو آپ کے ورثاء ہیں، یعنی جو بھی ایک شخص ہے اس کے جو بھی وارث بنتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہیں. تو جب ان کا حق کم ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک وصیت کے اندر تھوڑا سا انحراف ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں، اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ وارثین چینج کر سکتے ہیں. جو اس شخص کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس میں اصلاح کر لیں، اور ایسی جو چینجنگ ہوگی وصیت کے اندر اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا. اچھا، فَيَنبَغِي لِمَنْ حَضَرَ الْمُوصِي وَقْتَ الْوَصِيَّةِ بِهَا، تو چاہیے کہ ينبغي ہوتا ہے چاہیے، لمن حضر الموصی جو کہ حاضر ہے، موصی جو وصیت کرنے والا ہے، وقت الوصیت بہا اس وقت جب وہ وصیت کر رہا ہے، یعنی جب کوئی شخص وصیت کرنے والا وصیت کر رہا ہے تو جو بھی اس کے آس پاس حاضرین موجود ہیں اس کے ارد گرد، ان کو کیا چاہیے کہ ان ينصح الموصی بما هو الاحسن والاعدل، کہ وہ یعنی نصیحت کریں، ایڈوائز کریں وصیت کرنے والے کو
کہ وہ احسن اور عادل چیز کی وصیت کرے. احسن یعنی بہترین اور عادل یعنی زیادہ عدل کرنے والا. جو عادل ہے وہ بھی سپرلیٹو ڈگری ہے کہ وہ بہت زیادہ عدل کے ساتھ وصیت کرے. وَأَن يَنْهَاهُ عَنِ الْجُورِ وَالْجَنَفِ، اور وہ اس کو منع کریں، یعنی اس چیز کی نصیحت کریں کہ وہ منع رہے کہ کسی کے ساتھ وہ غیر منصفانہ ایکٹ کر رہا ہے. الجور اور جنف کہ اس کا رجحان کسی ایک کی طرف وہ زیادہ جو ہے وہ رجحان ہو رہا ہے اس کی وصیت کا، تو ان سب چیزوں سے وہ منع کریں. کتب علیکم الصیام، اب یہاں پر یہ آیت ہے پوری جس میں انہوں نے شروع کا حصہ لکھا اور آخر کا کہ لعلکم تتقون، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، اور آخر میں کیا ہے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یعنی روزوں کا جو اثر ہے وہ کیا ہے کہ انسان کے اندر تقوی، یعنی اس کی مقصد کہہ سکتے ہیں ہم کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ اس سے ہمارے اندر تقوی پیدا ہو. علم یزد صیامک فی تقواک، کہ اگر روزوں نے آپ کے تقوی کو انکریز نہیں کیا، فما ہوا غیر انہاک لقواک، تو وہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ انہاک یعنی وہ آپ کو روک رہے ہیں. انہاک ہوتا ہے ایگزاسٹ کر رہے ہیں آپ کو، کیونکہ روزہ رکھ کے انسان فزیکلی بھی بہت ایگزاسٹ ہوتا ہے نا، تو ایگزاسٹ ہو رہا ہے انسان لقواک، جو بھی اس کی انرجی ہے، جو اس کی پاور ہے، اسی کو ایگزاسٹ کرنے کا سبب بن رہا ہے روزہ، کہ اگر اس سے انسان کا تقوی نہیں بڑھ رہا تو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بنو. هذه الامة امتداد للمؤمنین من الامم السابقة، کہ یہ جو امت ہے یعنی ہماری بات ہو رہی ہے کہ جو امت مسلمہ ہے، امتداد کہ یہ ایکسٹینشن ہے، امتداد ہے، یعنی یہ بڑھ رہی ہے للمؤمنین مومنین کے لیے، من الامم السابقہ پچھلی امتوں سے، یعنی پچھلی امتیں جو تھیں انہی سے پھر یہ آگے مسلمانوں کی امت بھی ایک ایکسٹینڈ ہو رہی ہے. کیونکہ دیکھیں اسلام تو شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی رہا ہے، جو اس کے خاص طور پر عقائد ہیں، جو باقی چھوٹی عبادات ہیں ان میں کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت چینجنگز آتی رہی ہیں، لیکن اصل ہر جگہ کے اوپر ہر نبی کے ساتھ موجود تھی. جیسے نماز کے لیے، جیسے روزے کے لیے، ادھر سے بھی ہمیں اس آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے. تو اس طرح یہ جو امت ہے یہ ایک ایکسٹینشن ہے ایک پچھلی امتوں کی، جو امم السابقہ ہیں پچھلی امتوں کی. وَأَخُوَّتُنَا لَهُمْ ثَابِتَةٌ، اور جو ہماری اخوت ہے یعنی جو بھائی چارہ ہے وہ ثابت ہے، ثابتۃ پرووڈ ہے، بِمُوجِبِ هَذِهِ الْآيَةِ، اور اس کا جو ایک دلیل ہے وہ کیا ہے کہ ہمارا جو بھائی چارہ ہے وہ پرانی امتوں کے ساتھ کس طرح سے لنکڈ ہے، کس طرح سے اس کو ثابت کیا اس آیت کے ذریعے. ایام معدودات، کہ یہ گنے چنے دن ہے. یہاں پر بھی روزوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ گنے چنے دن ہے. قال اللہ سبحانہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فی سیاق تسلیۃ المؤمنین، کہ سیاق ہوتا ہے کہ اس کے جیسے ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا سیاق سباق، کے اس کے پیچھے یعنی اس بات کے پیچھے کیا چیز ہے، تسلیۃ المؤمنین، مومنوں کی تسلیہ ہے. تسلیہ ہوتا ہے کہ ان کو تلین کر دینا، ان کے اندر ایک اس ورڈ کو ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا، تسلی دینا. تو یہ کیا ہے کہ دلوں کے نرمی کے لیے اور ایک ریلیکسیشن کے طور پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے ایام معدودات کی. وَتَخْفِيفِ مَعَانَاتِ الصَّوْمِ عَلَيْهِمْ، اور تخفیف کر دینا یعنی کمی کر دینا، تخفیف کر دینا. معانات ہوتا ہے ہارڈ شپس اور جو سفرنگز ہیں اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. الصوم علیہم، کہ جو روزوں کے آنے سے انسان کے اوپر ایک
اور یہ آپ دیکھ لیں کہ نیچرلی ایسے ہوتا ہے کہ جب رمضان شروع ہونے والا ہوتا ہے تو انسان اکثر یہ سوچتا ہے کہ یہ رمضان ہمارا خیر خیریت سے گزر جائے، کیونکہ 30 دن ہوتے ہیں جن میں عبادتوں کا بھی انسان کا ہوتا ہے کہ ہم فزیکلی عبادات بھی زیادہ کر سکیں، پھر روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، پھر گھر کے بھی سارے کام ہوتے ہیں، تو اس کی ایک سائیکولوجیکلی انسان کو ہوتی ہے تھوڑی سی کہہ لیں فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنا رمضان اچھے طریقے سے لے کے چلیں. تو یہ والا جو ایک ہارڈ شپ والا ٹائم آ رہا ہے، ایک مشکل ٹائم آ رہا ہے، اس کی تخفیف کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ ایام معدودات، فکر نہیں کرو، تھوڑے سے دن ہیں، گزر جائیں گے. تو یہ تسلی کے لیے اور تخفیف کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی. ہونھا تہن، کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو آسان سمجھو. ہون ہوتا ہے آسان سمجھنے کے لیے یوز ہوتا ہے، اور تہن بھی اسی فعل سے ایک دوسرا اس کا صیغہ آ رہا ہے کہ میک اٹ ایزی، کہ یہ آسان ہے، ہو جائے گا. الشہر قصیر لا يحتمل التقصیر، کہ چھوٹا مہینہ ہے، یعنی الشہر قصیر 30 دن کا چھوٹا مہینہ ہے، لا يحتمل التقصیر، لیکن یہ یحتمل ہوتا ہے کہ اٹھانا، لیکن یہ مہینہ تقصیر نہیں اٹھاتا، یعنی آپ روزوں کے اندر کوئی کمی بیشی کریں یہ چیز نہیں مانی جائے گی. دن بے شک تھوڑے ہیں، گنے چنے دن ہیں، لیکن ان کے اندر تقصیر نہیں ہونی چاہیے، یہ اس چیز کا مطلب ہے. وَقُدُومُهُ عُبُورٌ لَا يَقْبِلُ الْفُتُور. قدوم ہوتا ہے، جیسے ہم مقدمہ کہتے ہیں نا، کسی کتاب کے شروع میں مقدمہ ہوتا ہے، جیسے یہاں پر بھی ہم نے اس کتاب سے پہلے مقدمہ پڑھا. تو مقدمہ کیا ہوتا ہے کہ اصل سے پہلے والی چیز ہوتی ہے، کتاب شروع نہیں ہوئی اور اس سے پہلے مقدمہ ہے، تو کہ جو قدومہ عبور، کہ اس کا جو آنا ہے وہ گزر جائے گا، کراس ہو جائے گا انسان اس سے. لیکن یہ لا يقبل الفطور، کہ یہ فطور کو قبول نہیں کرتا. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ فطور کو قبول نہیں کرتا. اور فطور بولتے ہیں فطور اگر عمل میں کیا جائے، کیونکہ یہاں پر جیسے رمضان کے مہینے میں جو رمضان کے مہینے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو اس میں اگر عمل میں ہم فطور دیکھیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کمی کر دینا، تقصیر کر دینا. تو یہ عمل کے اندر کمی کو قبول نہیں کرتا رمضان کا مہینہ. فالسابق السابق، کہ جو آگے جانے والا ہے وہ آگے ہوگا، قولا و فعلا، چاہے وہ بات میں سابق ہے، چاہے وہ عمل میں سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا، حذر النفس حسرت المسبوق، تو اپنے نفس کو بچا کے رکھو جو کہ مسبوق کی حسرت ہے اس سے. مسبوق یعنی پیچھے رہنے والے کی حسرت. تو یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے نفس کو پیچھے رہنے کی حسرت سے بچا کے رکھو، کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عمل اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش رہے انسان کی. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی، اور تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. اللہ اکبر. من کل آلامنا وأوجاعنا ومخاوفنا وجراحنا. علم کی پلورل ہے، علم آپ درد کو بولتے ہیں، وجع بھی آپ کی جو تکلیف پین ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اوجاعنا. اوجاع جو ہے وہ وجع کی پلورل ہے، اور خوف کی پلورل ہے مخاوفنا، جو ہمارے خوف ہے. اور جرح ہوتا ہے آپ کی انجری، آپ کو جو چوٹ لگتی ہے. وجراحنا، کہ اللہ تعالی، اللہ اکبر، ہمارے ہر درد سے، پین سے، خوف سے اور ہماری ہر انجری سے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے. یعنی جب ہمیں کوئی بھی مشکل وقت مل رہا ہے تو اس میں اللہ اکبر. وَلِذَا نُكَرِّرُهَا كُلَّ يَوْمٍ عَشَرَاتِ الْمَرَّاتِ فِي صَلَوَاتِنَا، اور اسی لیے ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، نکرر ریپیٹ کرتے ہیں ہر دن 10 بار فی صلواتنا، اپنی نمازوں میں. یعنی ہم اللہ اکبر جو ہے وہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں نمازوں کے اندر.
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس کے اوپر جو اس نے تمہیں ہدایت دی. قال ابن عباس کہتے ہیں حق علی المسلمین، کہ مسلمانوں کے اوپر یہ حق ہے، اذا نظروا، کہ جب وہ دیکھ لیں، الی ہلال شوال، جو شوال کا چاند ہے وہ اس کو جب شوال کے چاند کو دیکھ لیں، ان یکبر اللہ، تو وہ اللہ اکبر جو تکبیرات ہیں وہ کرنی شروع کریں، حتی فرغوا من عیدہم، یہاں تک کہ وہ اپنی عید سے جو ہے وہ فارغ ہو جائیں، یعنی عید کی نماز تک وہ جو ہے وہ تکبیرات کرتے رہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب تمہارے سے میرا بندہ سوال کرے میرے بارے میں، عبادی عنی فإنی قریب، تو بے شک میں بہت قریب ہوں. اللہ قریب، کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے. فالبعد اذن منک ایھا العبد بعید، فالبعد تو دوری، اذن تب، منک تم سے، ایھا العبد اے بندے، البعید بہت دور ہے، یعنی تم سے دوری اللہ تعالیٰ کی بہت دور ہے. فإنی قریب، کلمتان تشکلانی، کہ یہ جو دو کلمات ہیں یہ شکل سے ہی ہے یہ والا ورڈ، کہ یہ فارم کر رہے ہیں اعظم صمام امان من کل المخاوف والاخطار. اعظم ہوتا ہے بہت بڑا، سپرلیٹو ڈگری ہے. صمام کہتے ہیں، صمام ہوتی ہیں وہ جو دل کی ہوتے ہیں نا، والوز ہوتے ہیں، ان کو بولتے ہیں، اور امان جو ہے وہ سیفٹی کو کہتے ہیں. تو یہ دو جو کلمات ہیں یہ بنا رہے ہیں ایک بہت بڑی سیفٹی کی والو بنا رہے ہیں ہر خوف اور خطرے سے. اب یہاں پر یہ ظاہر ہے اپنے ایگزیکٹ میننگ میں نہیں ہے، لیکن یہ دو جو کلمات ہیں کہ فإنی قریب، یہ دو کلمات ہمارے لیے سیفٹی کا ایک بہت ہی پائپ ٹائپ ایک چیز بنا رہے ہیں، ہر خوف اور ہر خطرے سے جو ہمیں بچا لے. کہ ہم ہر اس موقع کے اوپر اس چیز کو دھیان میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہے، کسی بھی خوف کا وقت ہے یا کسی بھی خطرے کا وقت ہے. تو لک الحمد علی قربک، کہ اللہ تعالیٰ کی حمد، علی قربک اس چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے. ومن الخجل علی ابتعادی عنک، خجل ہوتا ہے جو آپ کے اندر ایک جھجک ہوتی ہے نا، شرم ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں خجل. اور میری طرف سے جو خجل ہے وہ علی ابتعادی عنکا، کہ ہم جو دوری پیدا کریں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے دور نہیں ہے، لیکن ہم اپنا ریلیشن شپ اگر اللہ تعالیٰ سے بلڈ نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہمارا فالٹ ہے. تو من الخجل، کہ میری طرف سے یہ جو جھجک اور شرم ہے وہ اس چیز کے اوپر، علی ابتعادی عنک، کہ میں دور ہو رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَالسُّؤَالُ هَلْ أَنْتَ مِنْ عِبَادِهِ حَقًّا، اور یہاں پر وہ سوال کہہ رہے ہیں کہ کیا تم واقعی اللہ تعالیٰ کے حقیقی بندوں میں سے ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا نا کہ جو بندہ ہے وہ جب تم سے میرے بارے میں سوال کر رہا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے نا کہ جب تم سے میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو اس کو کہہ دو فإنی قریب، کہ میں بہت قریب ہوں. تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ هل انت من عباده حقا، کہ کیا آپ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، کیونکہ اگر آپ حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو وہ بہت قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ مَا أَقْرَبُ الرَّبُّ وَأَبْعَدُ الْعَبْدُ إِذَا غَفَلَ عَنِ الدُّعَاءِ، کہ ما اقرب الرب، کہ کتنا ہی قریب ہے وہ رب. یہ اقرب جو ہے وہ سپرلیٹو ڈگری ہے کہ کتنا ہی زیادہ قریب ہے رب. وَأَبْعَدُ الْعَبْدُ، اور کتنا ہی زیادہ دور ہے، ابعد بعید کی سپرلیٹو ہے کہ کتنا ہی زیادہ دور ہے بندہ، اذا غفل عن الدعاء، جب وہ دعا سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے غافل ہو جاتا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں
جواب دیتا ہوں، آنسر کرتا ہوں دعوت الداعی، جب کوئی دعا کرنے والا میرے سے دعا کرتا ہے، اذا دعان، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. تو لم یستثنی دعوتا واحدتا من الاجابت، یہاں پر نہیں استثناء کیا ایک بار کی دعا کرنا بھی من الاجابتی، کہ اس کو اجابہ نہ ملے، یعنی اس کو آنسر نہ ملے، مطلب اس کو قبولیت نہ ملے. یہاں پر یہ بات ہے. اور یہ چونکہ بات وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو دعوتہ کا ورڈ ہے یہ اسم مرہ کی اسم مرہ میں سے ہے، اور اسم مرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بار، یعنی بندہ جو دعا مانگنے والا ہے وہ پوری زندگی میں صرف ایک بار بھی دعا مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی استثناء نہیں دے رہے. چلو ایک ہی دفعہ مانگا ہے اس نے تو بھی اجیبو، میں جواب دوں گا، میں اس کو قبول کروں گا. فمہما کبرت آلامک وآمالک وعظمت طموحاتک، فمہما، تو جیسے بھی بڑے ہو جائیں آلام تکلیفیں، وآمالک، جو عمل ہوتا ہے نا، امیدیں انسان کی جو بہت ہوتی ہیں، تو اس کی پلورل ہے یہ اعمال، کہ بہت زیادہ امیدیں، بہت زیادہ درد آپ کے بڑے ہو گئے ہیں. مہما کبرت، جتنے بھی بڑے ہو گئے ہیں. وعظمت، عظمت بھی بڑے کے لیے ہی یوز ہوتا ہے کہ جتنی بھی بڑی ہو گئی ہیں. طموحات کا، طموحات ہوتے ہیں جو انسان نے اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا، ہدف بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے ایمز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ایمبیشنز بولتے ہیں، کہ جتنے بھی یہ بڑے ہو جائیں. فاللہ هو المجیب، تو اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرنے والا ہے، مجیب ہے. یعنی مجیب ویسے تو جواب کرنے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ قبولیت کی سینس میں ہے. قال الرازی، امام رازی کہتے ہیں کہ الداعی لابد، کہ جو داعی یعنی جو دعا کرنے والا ہے، لابد ضروری ہے، وَأَن يَجِدْ مِن دُعَائِهِ عوضاً، کہ جو دعا مانگنے والا ہے، لابد اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پائے، ان یجد، کہ وہ پائے، من دعائہ، اپنی دعا میں سے، عوضاً، کوئی عوض، کوئی اس کا جو ہوتا ہے نا معاوضہ، مطلب جو بھی آپ دعا مانگ رہے ہیں اس کی قبولیت آپ کو ضرور ملے گی. اس کی شکل بدل سکتی ہے لیکن اس کا عوض آپ کو مل رہا ہے کچھ نہ کچھ. دعا یعنی ہر صورت میں آپ کو فائدہ دیتی ہے. اب اس کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ اما اسعافن، اسعاف کہتے ہیں آپ کو بچا لینا. اسعاف ہوتا ہے آپ کو ریلیف کر دینا. بطلبته التي لاجلها دعا، کہ جس کی وجہ سے، جس چیز کی طلب آپ نے کی ہے، یعنی آپ کسی چیز سے بچنا چاہ رہے تھے، تو آپ نے اس چیز کی دعا کی، تو ایز اٹ از اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ دعا قبول کر لی. وَذَلِكَ إِذَا وَافَقَ الْقَضَاء، اور یہ تب ہے جب آپ کی قضا، یعنی آپ کی جو تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس میں موافقت ہو رہی ہے. ٹھیک. فَإِذَا لَمْ يُسَاعِدْهُ الْقَضَاءُ، اور یساعد ہوتا ہے کہ اگر جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کی تقدیر میں اس کے اپوزٹ لکھا ہوا ہے کچھ، یعنی جو آپ نے فرض کریں کسی چیز سے بچنے کے لیے آپ نے دعا مانگی ہے، لیکن آپ کی تقدیر میں اس کے اپوزٹ چیز لکھی ہوئی ہے کہ نہیں بھائی یہ چیز اس بندے کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، یہ ہو کے ہی رہے گی، تو آپ کی تقدیر اس کے اپوزٹ ہے. فَإِنَّهُ يُعْطَى، تو اور آپ کے ساتھ وہ ہو گیا جس چیز کا آپ کو ڈر تھا اور آپ اس کے لیے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہ ہو، لیکن وہ ہو گئی کیونکہ اس میں تقدیر میں بھی یہ چیز لکھی تھی، تو وہ ہو گئی. تو اس صورت میں دعا کیا ایکٹ کرتی ہے کہ فَإِنَّهُ يُعْطَى سَكِينَةً فِي نَفْسِهِ، تو آپ کے دل میں سکینت آ جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے آپ کے اس اندر. وَإِنشِرَاحًا فِي صَدْرِهِ، انشراح یعنی جو سینے کا کھلنا ہے، یہ بھی ایک وہ ہوتا ہے نا آپ کے ایموشنلی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو کبھی کبھی اپنا دل گھٹتا ہوا، سینہ گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور کبھی کبھی آپ کے اندر، آپ کو سینے کے اندر وسعت فیل ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ آپ کو جو بھی مشکل پیش آ رہی ہے اس میں آپ کا سینہ کھلا ہوا ہے، یعنی آپ اس کو اچھے طریقے سے صبر کے ساتھ اس کو لے رہے ہیں.
ٹھیک. وصبرا یسہل معه احتمال البلاء الحاضر, اور صبر جو ہے وہ آپ کا آسان کر دیتا ہے احتمال البلاء یعنی جو بھی پریشانی آئی ہے اس کو اٹھانا, الحاضر جو پریزنٹ آپ کو ٹف سچویشن ملی ہے اس کو اٹھانے میں آپ کو صبر ہیلپ کر رہا ہے. تو یہ سارا بھی دعا کا ایفیکٹ ہے جو آپ مشکل حالات میں ایک اچھے مومن بندے کی طرح اس مشکل سچویشن کو ہینڈل کر رہے ہیں اور آپ اس مشکل حالت سے نکل گئے ہیں. کیونکہ ہم تو نہیں چاہتے کہ ہماری زندگیوں میں مشکلات آئیں, اور ہم ظاہر ہے مشکلات سے بچنے ہی کی دعا کرتے ہیں, لیکن یہ پھر زندگی ہے, اس میں ہر وہ چیز جو ہمارے لیے آسان ہے وہ نہیں ہوگی, بعض دفعہ مشکلات بھی آئیں گی. تو پھر یہ دعا ہے جو ہمیں اس میں سچویشن میں یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہو رہی ہیں. وعلى كل حال فلا يعدم فائدة, تو ہر حال میں, على كل حال ہر حال میں, یعدم یعنی یعدم ہوتا ہے ختم ہو جانا, فائدہ ختم نہیں ہو رہا. فلا يعدم فائدة, فائدہ ختم نہیں ہو رہا. وهو نوع من الاستجابة, اور یہ دعا کی قبولیت کی ایک نوع ہے, ایک ٹائپ ہے جو ہو رہی ہے. السکۃ المختصرة, السکۃ المختصرة مطلب شارٹ کٹ. وإذا سألك عبادي عني فإني قریب. ضع جبینک علی الارض, کہ آپ اپنی جو جبین ہے, فورہیڈ ہے, ماتھا ہے, وہ زمین کے اوپر رکھیں. وستکون اقرب ما تکون الی السماء, اور آپ قریب ہو جائیں گے اس کے جو آسمان میں ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے آپ قریب ترین ہو جائیں گے. فإنی قریب اجیبو, کہ میں قریب ہوں, اجیبو مطلب جواب دیتا ہوں یعنی قبول کرتا ہوں. جاءت بین ایام الصیام, اچھا یہ بین آیات الصیام, کہ یہ بات آئی ہے, جو یہ آیت کا حصہ آ رہا ہے, بین آیات الصیام, یہ روزوں کی آیات کے درمیان میں یہ پارٹ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اشارۃ الی ان للدعاء مزیۃ خاصۃ فی شہر رمضان, یہ اس بات کا اشارہ ہے, یہ اس بات کا سائن ہے کہ جو دعا ہے اس کا ایک خاص فائدہ ہوتا ہے جب وہ رمضان کے مہینے میں کی جائے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا, کہ میں دعا قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے. فلیستجیبوا, تو اس کے لیے بس چاہیے کہ وہ بھی مجھے جواب دیں, یعنی اس سینس میں کہ انسان بھی پھر اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئے راستے کے اوپر عمل کرے, اللہ تعالیٰ کو جواب دے اس سینس میں کہ اللہ کی اطاعت کے حوالے سے. استجابت الرب بحسب استجابت العبد, کہ اللہ تعالیٰ کی جو قبولیت ہے انسان کی دعاؤں کے لیے, بحسب وہ اسی کے مطابق ہے, استجابت العبد, عبد جو بندے کی استجابہ ہے, یعنی جتنا بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اتنا اس کی دعا کو قبول کریں. یہ اسی آیت کے حصے سے یہ سبق نکال رہے ہیں. ایو شرف ھذا و ایو فضل, تو یہ کون سا شرف ہے اور کتنا کون سا فضل ہے. مطلب ایو جو ہے وہ سوال کے لیے آتا ہے, تو یہ یہاں پر سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون سا شرف ہے اور یہ کون سا فضل ہے. اوکے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو, یعنی یہاں پر میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے. انتما لباس لبعضکما, کہ تم دونوں لباس ہو آپس میں ایک دوسرے کا, یعنی ہسبینڈ اور وائف کی بات ہو رہی ہے. فحین تطعن فی زوجتک, کہ جب تم نقص نکالتے ہو اپنی بیوی میں سے, اور بیوی ظاہر ہے ہسبینڈ میں سے, فانما تکشف سترک, تو تم خود کھول رہے ہو اپنا ستر, اپنی چھپی ہوئی چیزیں خود کھول رہے ہو, کیونکہ لباس آپ اپنا خود اتار رہے ہو اس سینس میں. وتفضح نفسک, اور آپ اپنے نفس کو خود ہی سے بے نقاب کر رہے ہو. تفضح یعنی اس کو انکور کر رہے ہو اپنے نفس کو. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, یعنی یہ جو ہے یہ روزہ بند کرنے کا ٹائم ہوتا ہے صبح
کہ جب سفید دھاری جو ہے وہ کالی دھاری سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو یہ فجر کا وقت ہوتا ہے، تو یہاں تک آپ کے پاس کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ کیا بات ہے کہ لما نزلت الآیت کہ جب یہ آیت نازل ہوئی قال له عدی، تو عدی جو رضی اللہ عنہ ہے انہوں نے کیا کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی اجعل تحت وسادتی، کہ اس کو میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھا، عقالا ابیض وعقالا اسود، سفید دھاری کو اور کالی دھاری کو میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم ان وسادک اذن لعریض، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تمہارا جو تکیہ ہے وہ عریض بولتے ہیں width کے سینس میں، اور اس بات کا مطلب کیا ہے کہ ان نومک کثیر، کہ تمہاری جو نیند ہے وہ بہت زیادہ ہے، او ان لیلک طویل، یا پھر یہ بات، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ رات بہت طویل ہے۔ انما ذالک بیاض النہار من سواد اللیل، بلکہ اس سے کیا چیز مراد ہے، یعنی ان کالے اور سفید دھاری یعنی دھاگوں سے کیا مراد ہے، خیط جو ہے وہ دھاگے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر تو وہ جو آسمان کے اندر وہ پھوٹتی ہے نا، سفیدی پھوٹتی ہے، رات ختم ہوتی ہے اور وہ سفیدی پھوٹتی ہے، یہاں پر اس چیز کی بات ہو رہی ہے۔ تو انما ذالک بیاض النہار، تو یہ بے شک روشنی ہے جو دن کی ہے، صبح ہونے کے ٹائم پہ آتی ہے، من سواد اللیل، رات کی تاریکی میں سے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، حدود ہیں، تو ان کے قریب مت جاؤ۔ الہروب من مقدمات الذنب من اہم اسباب النجات، ہروب ہوتا ہے بھاگ جانا، مقدمات الذنب یعنی گناہوں کی شروعات سے ہی، یعنی گناہ کو شروع کرنے کا جو پوائنٹ ہے اسی سے آپ بھاگ جائیں، من اہم اسباب النجات، یہ بہت ہی اہم ریزن ہے، ریزنز میں سے ہے نجات کی، یعنی بچنے کی۔ اوکے، اس میں ابن عمر کا قول ہے، یہ پڑھ کے ہم ختم کرتے ہیں، اور میمون ابن مہران کا بھی 2 اقوال ہیں ہمارے پاس۔ قول ابن عمر، ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، انی لاحب ان ادع بینی وبین الحرام سترۃ من الحلال لا اخرقها، ابن عمر کہتے ہیں کہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں، ان ادعو، کہ میں چھوڑ دوں، بینی وبین الحرام، اپنے درمیان اور حرام کے درمیان، سترۃ من الحلال، سترۃ ہوتا ہے، سترۃ ویسے چادر کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ سترۃ النجات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں اس کا میننگ، تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا لباس جو آپ یوز کرتے ہیں نا، پانی میں ڈوبنے کے لیے آپ وہ یوز کرتے ہیں، وہ جو پھولے پھولے سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، آپ اپنے ارد گرد رکھ لیتے ہیں کہ آپ ڈوبے نہ، تو اس حوالے سے اگر ہم اس کا مطلب لیں تو یہ ایک ایسے ہی آپ کے پاس شیلڈ ٹائپ ہے من الحلال، جو حلال کی ہے، یعنی ابن عمر کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ حلال اور حرام کے بالکل سینٹر میں جو ایک حلال کا پارٹ ہے جو کہ حرام کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ اس حلال کے پارٹ کو چھوڑ دیں گے تاکہ وہ حرام کے اندر نہ پڑے، یعنی اس سینس میں کہ احتیاط میں، جس طرح وہ ہمارے پاس ایک حدیث آتی ہے نا کہ حلال بھی بین ہے، واضح ہے، اور حرام بھی واضح ہے، اور پھر اس میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو چراگاہ ہے وہ اس کے محارم ہے، تو اس کے قریب قریب بھی نہ پھٹکا جائے، قریب قریب بھی نہ جایا جائے، کہ انسان جب ظاہر ہے بہت ہی بارڈر لائن پہ جائے گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ حرام میں پڑ جائے۔ تو بالکل اسی سینس میں اگر اس بات کو سمجھا جائے کہ آپ کے پاس ایک کھیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چرنے کی اجازت دی ہے، وہ آپ کے حلال چیزیں ہیں، اور اسی کے ساتھ ایک دوسرا کھیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی محرمات میں سے ہے، جس میں اللہ کی حلال حرام کردہ چیزیں ہیں، تو ان دونوں کو ملانے کی ایک پٹی ہوگی جو کہ حلال ہے لیکن وہ حرام کے بالکل قریب قریب ہے، تو ابن عمر کہتے ہیں کہ میں اس حلال چیز کو چھوڑ دوں گا جو بہت ہی قریب ہے حرام کے، کیونکہ تاکہ میں حرام میں نہ پڑ جاؤں، مطلب ان کی احتیاط اس لیول کی ہے۔
تو اس سے وہ یہ جو بات آئی ہے نا پیچھے اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها کہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ. تو اس طرح سے کہ جو حلال ہے وہ بہت حرام کے قریب قریب ہے, آپ اس حلال کو چھوڑ رہے ہیں تاکہ آپ حرام میں نہ پڑیں. لا اخرقها لا نہیں اخرقها جو کہ اس کو توڑ دے اس طرح سے. وقال میمون بن مہران کیا کہتے ہیں کہ لا يسلم للرجل الحلال کہ لا يسلم مطلب بچ جانا, نہیں یسلم کا مطلب ہوتا ہے ریکگنائز کر لینا, پہچان لینا ایک شخص کا حلال کو, حتی یجعل بینہ و بین الحرام حاجزا من الحلال یہاں تک کہ وہ بنا لے بینہ و بین الحرام اپنے اور حرام کے درمیان حاجزا من الحلال, حاجز ہوتا ہے جو کہ مطلب سیپریٹ کرنے والا ہے, من الحلال حلال میں سے, مطلب اس کا بھی ملتا جلتا میننگ ہے تھوڑا سا کہ آپ اپنے اور حرام کے درمیان ایک پردہ حائل کر رہے ہیں, ایک ہنڈرنس بنا رہے ہیں جو کہ حلال کیا ہے, کہ اس سے آگے بالکل نہیں جانا کہ اس کے آگے حرام چیز شروع ہو رہی ہے. اوکے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.